بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جیمز ہیڈلی چیس کی کہانیوں کے اردو ترجمے میں سے ایک کہانی تہ آب، جس کا اردو ترجمہ کیا ہے اثر نعمانی نے، اور آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی قسط نمبر 4۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رینڈی نے ہیری کے کیبن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہیری نے دروازہ کھول کر اسے اندر بلا لیا۔ رینڈی نے سرگوشی میں کہا کہ مینوئل بھی ابھی سونے گیا ہے، اس لیے وہ آہستہ لہجے میں بات کریں تو مناسب ہوگا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ سوٹ کیس رینڈی کے کیبن میں جا کر کھولنا بہتر ہوگا۔ اسی پر عمل کیا گیا۔ سوٹ کیس کے کھٹکے مختلف تھے، جنہیں ہیری نے ایک چاقو کی مدد سے کھول دیا۔ ہیری سوٹ کیس میں رکھی چیزیں باہر نکال کر رکھنے لگا۔ ان چیزوں میں ایک گرے کلر کا سوٹ تھا، 3 قمیضیں، 4 جوڑی موزے، ایک پلاسٹک ہولڈر میں ریزر، ٹوتھ برش، صابن، ٹوتھ پیسٹ، 2 پاجامے، ایک جوڑی سلیپر اور 6 رومال تھے۔ باقی چیزیں زیادہ دلچسپ تھیں۔ ایک 7.5 ملی میٹر کا لوگر خودکار پستول، ایک ڈبے میں 100 گولیاں، چیسٹر فیلڈ کے 100 سگریٹ، وائٹ ہارس وسکی کی آدھی بوتل، $5 کے نوٹوں کی ایک دبلی پتلی گڈی اور کالے چمڑے کا بٹوا۔ نوٹ $210 کے تھے۔ اتنی کم رقم دیکھ کر رینڈی کو بہت مایوسی ہوئی، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر تھا۔ رقم انہوں نے آپس میں تقسیم کر لی۔ ہیری نے بٹوا کھولا۔ بٹوے میں کئی وزٹنگ کارڈ تھے۔ ایک امریکن ایکسپریس کا کریڈٹ کارڈ تھا جو تھامس لوری کے نام بنایا گیا تھا۔ $100 کا ایک نوٹ تھا۔ ڈرائیونگ لائسنس تھا جو کسی ولیم ریکرڈ کے نام جاری کیا گیا تھا۔ اس میں پتہ لاس اینجلس کا درج تھا۔ ہیری نے لائسنس رینڈی کو دکھایا اور کہا کہ اب یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو گئی ہے کہ مرنے والا بالڈی ریکرڈ تھا۔ بالڈی اسے گنجے پن کی وجہ سے کہا جانے لگا تھا۔ ان چیزوں میں کوئی ایسی قیمتی شے نہیں تھی جس کے لیے بالڈی پر اتنا تشدد کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ظاہر تھا کہ بالڈی نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ سوٹ کیس حاصل کر لیں، اس لیے یقیناً کوئی اور چیز بھی ہونی چاہیے۔ ہیری نے سوٹ کیس میں لگا کپڑا چاقو سے کاٹا۔ آخر اسے کپڑے کے اندر ٹیپ سے چپکا ہوا ایک پلاسٹک وزٹنگ کارڈ ملا۔ کارڈ پر باریک حروف میں کسی نے ہاتھ سے لکھا تھا، دی فنل شیلڈن، LT 475، 27 مئی۔ یقیناً یہی چیز ہوگی، اس نے کہا، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کارڈ رینڈی کو دیا۔ شیلڈن سے مراد اگر شیلڈن آئی لینڈ ہے، رینڈی نے کہا، تو وہ ایک جزیرہ ہے جو خلیج میں 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہیری نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس چٹانیں اور چھوٹی پہاڑیاں ہیں، یا پھر آبی پرندے۔ نینا کبھی کبھی وہاں تیرنے جاتی ہے۔ فنل کا کیا مطلب ہوا؟ مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ نینا جانتی ہو۔ کیا اس سے پوچھوں؟ نہیں۔ ہیری نے رینڈی سے کارڈ لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ بہت رات ہو گئی ہے، اب سو جانا چاہیے۔ ہیری نے سوٹ کیس کی چیزیں واپس سوٹ کیس میں رکھ دیں کہ بعد میں انہیں کہیں پھینک دیا جائے گا۔ ہیری کا خیال تھا کہ اگر سوٹ کیس میں کوئی قیمتی راز تھا تو وہ پلاسٹک کارڈ اس راز کی کنجی ہے، اور اس سلسلے میں اس پر لکھی ہوئی عبارت کوئی خاص مفہوم رکھتی ہے۔ پیراڈائز سٹی پولیس ہیڈ کوارٹر کے ڈیٹیکٹیو روم میں ڈیٹیکٹیو 3rd گریڈ 6 جیکوبی، جو کہ لمبے قد کا نوجوان تھا، فرانسیسی زبان سکھانے والی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کچھ رقم جمع کر کے آئندہ چھٹیاں پیرس میں گزارے۔ فرانسیسی زبان آتی ہوگی تو لڑکیوں سے بات کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس کے سامنے دوسری میز پر سارجنٹ بیگلز بیٹھا کافی پی رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگلی ریس میں اسے کس گھوڑے پر رقم لگانی چاہیے۔ بیگلز کیپٹن آف پولیس فرینک ٹیرل کا دایاں ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ خوش قسمتی سے ان دنوں جرائم پیشہ افراد کی سرگرمیاں کچھ ٹھنڈی تھیں۔ کوئی قابل توجہ کام نہیں تھا، اس لیے ٹیرل بھی گھر چلا گیا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور ڈیٹیکٹیو 2nd گریڈ گارنر اندر داخل ہوا۔ اس نے چیف ٹیرل کے بارے میں پوچھا۔ بیگلر نے کہا کہ وہ گھر چلا گیا ہے۔ گارنر نے بتایا کہ اس نے بالڈی کی کار کا پتہ لگا لیا ہے اور اس کا ٹیرل سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ دریافت کافی اہم ہو سکتی ہے۔ بیگلر نے پوچھا کہ کار اسے کہاں ملی؟
گارنر یہ بات بیگلر کو بتانا نہیں چاہتا، اس کی خواہش تھی کہ خود ٹیرل سے بات کرے۔ اس صورت میں ٹیرل اس کی کارکردگی سے خوش ہو کر ترقی بھی کروا سکتا تھا۔ بیگلر نے اپنے سوال پر اصرار کیا تو گارنر نے کہا کہ وہ رپورٹ لکھ دے گا۔ رپورٹ بعد میں لکھنا، بیگلر نے تیزی سے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ وہ کار تمہیں کہاں ملی؟ سروس اسٹور کے عقب میں واقع کار پارک میں، گارنر کو مجبوراً بتانا پڑا۔ کار وہاں پائی گئی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے تم نے نہیں کسی اور نے دیکھا ہے؟ ہاں، یہ ایک گشتی پولیس مین ہے، گارنر نے جواب دیا، مگر میامی پولیس کو فون کرنے کا خیال مجھے آیا تھا، اس لیے حقیقت میں وہ میری کوشش سے پائی گئی۔ ٹھیک ہے، جاؤ اپنی رپورٹ لکھو، بیگلر نے کہا اور خود میامی پولیس کو فون کیا اور ہدایت کی کہ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ لکھی جائے۔ وہ ڈیٹیکٹو ہیمز کو میامی روانہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے ٹیرل کو اس کے گھر فون کر کے بالڈی کی کار ملنے کے بارے میں بتایا۔ یہ بھی کہہ دیا کہ اس نے میامی پولیس کو فون کر کے تفصیلی رپورٹ لکھنے کی تاکید کی ہے اور وہ ڈیٹیکٹو ہیز کو وہاں بھیج رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ گارنر اپنی میز پر رپورٹ ٹائپ کر رہا تھا۔ اس نے تمام باتیں سنی اور جب بیگلر نے ریسیور رکھ دیا تو کہا، تم نے چیف کو میرے بارے میں نہیں بتایا؟ ہاں، نہیں بتایا، میری مرضی، بیگلر نے جواب دیا، تم اپنی رپورٹ ٹائپ کرو۔ اس کے بعد اس نے جیکوبی کو حکم دیا کہ وہ ڈیٹیکٹو فریڈ ہیز کے پاس جائے اور اسے ساتھ لے کر میامی کے سروس اسٹور لے جائے۔ فریڈ ہیز بھی چھٹی لے کر گھر جا چکا تھا۔ 10 منٹ بعد گارنر نے رپورٹ ٹائپ کر کے بیگلر کی میز پر رکھ دی اور بولا، بالڈی کے ساتھ ڈینی اوبرین اور سولو نے بھی 5 سال کی سزا کاٹی ہے۔ میں اگر ڈینی سے پوچھ گچھ کروں تو ممکن ہے کہ وہ بتا سکے کہ بالڈی 3 دن کے لیے یہاں کیوں آیا تھا۔ تمہارے خیال میں سولو جھوٹ بول رہا ہے؟ بیگلر نے پوچھا۔ بلا شبہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر ہم اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتے، گارنر نے جواب دیا۔ مجھے یقین ہے کہ بالڈی اس سے ضرور ملا تھا، اور یہ بات اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ ڈینی ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ اس سے بات کرو، بیگلر نے کہا۔ اگر میں سارجنٹ ہوتا، گارنر بولا، اور یہ رپورٹ پڑھتا تو جانتے ہو میں کیا سوچتا؟ یقیناً، بیگلر نے فوراً کہا۔ تم سوچتے کہ یہ رپورٹ کسی کند ذہن ڈیٹیکٹو نے لکھی ہے جسے 2nd گریڈ اپنی قابلیت سے نہیں سفارش سے مل گیا۔ کیا کہا تم نے؟ گارنر تیزی سے بولا۔ سفارش سے مل گیا ہے، بیگلر نے دہرایا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ گارنر بگڑ تو سکتا ہے مگر کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ یہ حقیقت تھی کہ گارنر کی بیوی کیپٹن ٹیرل کی بیوی کی رشتے کی بہن تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے ٹیرل سے گارنر کی سفارش کی ہو یا نہ کی ہو، مگر چٹکی لینے میں کیا حرج تھا؟ جب میں پیراڈائز سٹی کا چیف آف پولیس بنوں گا، گارنر نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا، تو میں تمہیں ریٹائر کر دوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ جب بنو گے، جب جو چاہے کرنا، ابھی تو یہاں کھڑے رہ کر وقت برباد نہ کرو، جاؤ جو کام کرنے کو کہا ہے وہ کرو۔ گارنر سی کوب روانہ ہو گیا، جو پیراڈائز سٹی کا ایک مضافاتی علاقہ تھا جہاں آبادی کی اکثریت محنت کش اور مزدور طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ ڈینی اوبرین 2 کمروں کے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ ایک زمانے میں وہ جعلی تاریخی سکے بناتا تھا اور سیاحوں کو یا سکہ جمع کرنے والے شوقینوں کے ہاتھ فروخت کرتا تھا۔ اپنے کام میں خاصا ہوشیار تھا، کم آمدنی پر قناعت کرتا رہتا تو کچھ نہ بگڑتا، مگر لالچ میں مارا گیا۔ اس نے کیسر روم کے زمانے کا ایک سونے کا جعلی سکہ بنایا اور اسے واشنگٹن میوزیم کے ہاتھ فروخت کرنے کی کوشش کی۔ اتنی بڑی جال سازی چل نہ سکی، نتیجے میں وہ پکڑا گیا اور سزا یاب ہوا۔ اس کے بعد وہ جست کے کھلونے بنا کر فروخت کرنے لگا۔ اس وقت اس کی عمر 73 سال تھی۔ وہ گارنر کو اپنی دکان میں کام کرتے ہوئے مل گیا۔ اس نے مسکرا کر گارنر کا استقبال کیا۔ دیکھو ڈینی، بالڈی گزشتہ منگل کو یہاں آیا تھا، گارنر نے کہا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا اور 3 دن جب تک وہ یہاں رہا کیا کرتا رہا؟ بالڈی؟ ڈینی نے حیرت سے کہا۔ کیا وہ یہاں آیا تھا؟ مجھے افسوس ہے کہ وہ مجھ سے نہیں ملا، اگرچہ ایک زمانے میں ہم اچھے دوست تھے۔ ممکن ہے تمہیں اندازہ نہ ہو مگر تم پریشانی میں پڑنے والے ہو، اس لیے بہتر ہے کہ سیدھی طرح سچ بتا دو۔ مسٹر گارنر، تم مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس میرے خلاف کچھ نہیں، ڈینی نے کہا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ بالڈی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ 2 آوارہ لڑکیاں جو ہر اتوار کو رات یہاں آتی ہیں، میں انہیں جیل میں بند کرنے والا ہوں۔
تمہارے قالین پر جسموں کی نمائش کرنے کے علاوہ وہ دکانوں سے چیزیں چراتی ہیں۔ انہیں کم سے کم 2 سال کی سزا تو ہوگی، اور میں انہیں بتا دوں گا کہ تم نے ان کی مخبری کی تھی۔ بتاؤ کیسا رہے گا؟ ڈینی نے پلکیں جھپکائیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ اسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، اس نے انجان بننے کی کوشش کی۔ میرا وقت مت ضائع کرو، گارنر نے کہا۔ ان دونوں سے نبٹنے کے بعد میں تمہارے پیچھے آؤں گا، ایک بار پھر 5 سال کے لیے۔ اندر کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا جو تم… ٹھیک ہے، تم نہیں کیا، لیکن فرض کرو کہ میں یہاں سے ہیروئن کے 2 پیکٹ برآمد کر لوں، تب کیا تم خود کو بے گناہ ثابت کر سکو گے؟ تم ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے، ڈینی نے گھبرا کر کہا۔ گارنر مسکرانے لگا۔ آخر تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ ڈینی سمجھ گیا کہ وہ پھنس چکا ہے۔ بالڈی تم سے ملنے آیا تھا یا نہیں؟ اگر میں بتا دوں تو تم ان لڑکیوں کو تو پریشان نہیں کرو گے؟ بالکل نہیں، اور تمہارے بارے میں بھی کچھ نہیں کروں گا۔ ہاں، وہ آیا تھا یہاں۔ پہلے وہ سولو کے پاس گیا تھا، مگر سولو نے اس کی مدد نہیں کی، تب وہ میرے پاس آیا۔ وہ $500 قرض مانگ رہا تھا۔ اسے قرض لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بتا رہا تھا کہ اسے کیوبا جانا ہے۔ وہ کیوبا کیوں جانا چاہتا تھا؟ وہ اپنے ساتھ کچھ سامان لے جا رہا تھا۔ وہ کاسٹرو کا بہت مداح ہے، کمیونسٹ ہے، اور اس کے خیال میں کاسٹرو سے بڑا لیڈر آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اس نے ویرو بیچ میں کیا ہاتھ مارا تھا؟ مجھے نہیں معلوم، سننے میں یہی آیا ہے کہ کوئی بہت بڑی واردات کی تھی۔ کیا یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بالڈی مر چکا ہے؟ گارنر نے پوچھا۔ سنا تو ہے، مگر وہ زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، میرے خیال سے وہ مر چکا ہے۔ اسے کس نے مارا ہوگا ڈینی؟ مجھے نہیں معلوم، اور مجھے اس کا یقین بھی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ زندہ ہے۔ بالڈی لڑکیوں کا شائق بھی تھا۔ بتا سکتے ہو اس کی حالیہ محبوبہ کون ہے؟ وہ میرا اتنا قریبی دوست نہیں تھا کہ اپنی محبوباؤں کے بارے میں بتاتا، ڈینی نے جواب دیا۔ اس کے لہجے سے گارنر نے سمجھ لیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں ایک بار اور پوچھوں گا، گارنر نے کہا۔ پھر بھی تم نے سچ نہیں بولا تو آج سپہر کو وہ لڑکیاں جیل میں ہوں گی۔ بتاؤ اس کی نئی محبوبہ کون ہے؟ ڈینی نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں نے سنا ہے اس کا نام مینگلے ہے، آخر اس نے جواب دیا۔ کون ہے یہ اور کہاں رہتی ہے؟ میں نہیں جانتا، ڈینی نے کہا، اور گارنر کا خیال تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اس نے ڈینی سے ٹیلی فون ڈائریکٹری مانگی اور اسے مینگلے کا پتہ جاننے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ اس کا پتہ تھا 1556 بی سی ویو بلوارڈ سی۔ گارنر نے پتہ نوٹ کر لیا، پھر ڈینی کو مشورہ دیا کہ وہ ان لڑکیوں کے ساتھ اپنی اتوار کی تفریح بند کر دے، یہی اس کے حق میں اچھا ہوگا۔ گارنر کے جانے کے بعد ڈینی نے خود بھی مینگلے کا پتہ اور فون نمبر دیکھا اور سوچا کہ بہتر ہوگا کہ وہ مینگلے کو گارنر کی آمد کے بارے میں آگاہ کر دے۔ اس نے نمبر ڈائل کیا، دوسری طرف سے گھنٹی بجتی رہی، مگر کسی نے ریسیو نہیں کیا۔ اس کا یہی مطلب ہو سکتا تھا کہ مینگلے گھر پر نہیں ہے۔ کیپٹن پولیس ٹیرل آفس آیا تو اس نے گارنر کے بارے میں پوچھا۔ بیگلر نے بتایا کہ وہ ڈینی سے پوچھ گچھ کے لیے گیا ہے، آتا ہی ہوگا۔ فریڈ ہیز نے اپنی رپورٹ پیش کی کہ جو کار ملی ہے اسے واقعی بالڈی نے ہرٹز کمپنی سے کرائے پر لیا تھا، اور اب پولیس لیبارٹری کے لوگ اسے انگلیوں کے نشانات اور دوسرے سراغوں کے سلسلے میں چیک کر رہے ہیں۔ میامی کے پولیس چیف فرینکلن نے کہا ہے کہ وہ اپنی رپورٹ جلد ہی بھیج دے گا۔ اسی وقت گارنر بھی آ گیا۔ اس نے بڑے پرجوش انداز میں ڈینی سے اپنی گفتگو کی رپورٹ دی۔ یہ بھی بتایا کہ وہ بالڈی کی گرل فرینڈ مینگلے کے گھر بھی گیا تھا، مگر وہ نہیں ملی۔ ادھر ادھر پوچھنے پر معلوم ہوا کہ جمعرات کے دن سے بالڈی کے ساتھ اپنی واکس ویگن کار میں کہیں گئی تھی، اس کے بعد اسے نہیں دیکھا گیا۔ ٹیرل کے پوچھنے پر بیگلر نے بتایا کہ مینگلے 3 مرتبہ منشیات اپنے پاس رکھنے کے جرم میں سزا یاب ہو چکی ہے، اور ان دنوں ایک اسپینی نائٹ کلب میں ہوسٹس کی حیثیت سے ملازم ہے۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ٹیرل نے ریسیور اٹھایا۔ فون میامی کے چیف فرینکلن کا تھا۔ ٹیرل اس کی باتیں سنتا رہا اور پھر اس کے تعاون کا شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا۔ پھر اپنے آدمیوں کو بتایا کہ جو مستانگ کار ملی ہے اس میں کسی قسم کے نشانات نہیں تھے۔ کسی نے کپڑا لے کر کار کو اندر باہر سے خوب صاف کیا ہے، مگر ٹائر کے کھانچوں میں جو ریت پائی گئی ہے اس کے تجزیے سے معلوم ہوا ہے کہ وہ جو میامی کے باہر ایک خلیج کا ساحل ہے وہاں کی ریت ہے۔
بیگلر نے یہ سن کر کہا کہ اس نے وہ ساحل دیکھا ہے، کوئی لاش وغیرہ دفن کرنے کے لیے اچھی جگہ ہے۔ ٹیرل نے ہدایت کی کہ وہ فوراً درجن بھر آدمیوں کے ساتھ وہاں جائے اور معلوم کرے کہ وہااں کوئی لاش تو نہیں چھپائی گئی۔ بیگلر نے یہ کام فریڈ کے سپرد کر دیا۔ ٹیرل نے گارڈنر سے کہا کہ وہ مینگلے کو تلاش کرے۔ اس سپہر 5 بجے تک لاش برآمد کر لی گئی، جسے پولیس میڈیکل آفیسر ڈاکٹر لوئس کے حوالے کر دیا گیا۔ رات 10 بجے تک ٹیرل کو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ مل گئی، جو یہی تھی کہ بالڈی سے کوئی راز معلوم کرنے کے لیے اس کا پیر جلایا گیا۔ اس تکلیف سے اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گیا۔ جسم پر کئی زخم بھی تھے جن سے کافی خون بہا تھا، مگر مستانگ کار میں خون کے دھبے نہیں تھے، اس لیے ٹیرل نے خیال ظاہر کیا کہ اسے کسی اور چیز میں لے جایا گیا تھا۔ ٹیرل کا اندازہ تھا کہ بالڈی نے ضرور کوئی لمبی واردات کی تھی اور کچھ لوگ اس سے اسی واردات کے مال غنیمت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے۔ اس نے فریڈ کو ہدایت کی کہ وہ معلوم کرے کہ ہائی وے پر کسی نے مستانگ کار کو کسی ٹریلر یا کاروان کے ساتھ تو نہیں دیکھا۔ بیگلر نے کہا کہ کیوبا بھی قابل غور ہے۔ بالڈی کمیونسٹ خیالات کا مالک تھا، اسے بوٹ کی ضرورت تھی، مگر کیوں؟ اگر وہ کیوبا جانا چاہتا تھا تو کوئی طیارہ ہائی جیک کر سکتا تھا، اسے بوٹ کی ضرورت کیوں تھی؟ اس سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے جو ہاتھ مارا تھا اس میں ملنے والا سامان اتنا بھاری تھا کہ وہ اسے ساتھ لے کر کسی طیارے میں سوار نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے بوٹ پر لے جانا چاہتا تھا۔ پھر وہ کوئی ایسی چیز بھی تھی جس سے کاسٹرو کو دلچسپی ہو سکتی تھی۔ گویا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بالڈی کاسٹرو کے لیے کام کر رہا تھا۔ ٹیرل نے کہا ٹھیک ہے، 2-3 دن دیکھتے ہیں، کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی تو پھر یہ کیس ہم CIA کے حوالے کر دیں گے۔ ویرو بیچ ایک ایسا ساحلی شہر تھا جس سے سمندر کے راستے مال برآمد درآمد کیا جاتا تھا۔ گارنر وہاں پہنچا تو شام کے 6 بجے تھے۔ جب سے وہ پولیس میں ملازم ہوا تھا اس نے کوشش کی تھی کہ پیراڈائز سٹی کے آس پاس 200 میل کے دائرے میں جو بھی قصبے اور شہر آتے ہیں ان سب میں 1-2 افراد اس کے لیے مخبری کرنے اور معلومات فراہم کرنے والے ضرور ہوں۔ ویرو بیچ میں اس کا رابطہ ڈوڈو نامی ایک عورت سے تھا جو ایک ریسٹورانٹ کی مالکہ تھی۔ ریسٹورانٹ کا نام دی کریپ تھا اور یہ چھوٹے بڑے جرائم پیشہ افراد کے ملنے کے لیے ایک اچھی جگہ تھی۔ اس وقت ریسٹورانٹ گاہکوں سے بھرا ہوا تھا جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ گارنر ریسٹورانٹ میں داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی مکمل خاموشی چھا گئی۔ 4 آدمی تو دروازے کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ ڈوڈو نے غصیلی نظروں سے گارنر کو دیکھا۔ گارنر بے پرواہی سے آگے بڑھا اور بار کاؤنٹر کے سامنے ایک سٹول پر بیٹھتے ہوئے ڈوڈو سے اسکاچ وسکی طلب کی۔ ڈوڈو نے وسکی کا گلاس اس کے سامنے رکھا اور سرگوشی میں کہا، کیا تمہیں اس طرح یہاں آ کر میرے گاہکوں کو خوفزدہ کرنا ضروری تھا؟ عقبی دروازے سے میرے آفس میں نہیں آ سکتے تھے؟ میں ابھی وہاں چلا جاؤں گا، گارنر نے جواب دیا۔ کچھ ضروری باتیں کرنا ہے، میرے جاتے ہی آفس میں آ جانا۔ گارنر نے اطمینان سے وسکی ختم کی اور پھر $1 کاؤنٹر پر ڈال کر ریسٹورانٹ سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی خاموشی ختم ہو گئی اور لوگ پھر آہستہ آوازوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ 5 منٹ بعد ڈوڈو کے آفس میں وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ مجھے مینگلے کی تلاش ہے، گارنر نے کہا۔ ڈوڈو نے ایک گہری سانس لی۔ تم بہت چالاک آدمی ہو، وہ بولی۔ مجھے حیرت ہے تمہیں اب تک ترقی کیوں نہیں ملی۔ تمہارا مطلب ہے کہ مینگلے یہاں موجود ہے؟ ہاں۔ کیا اس نے کوئی جرم کیا ہے؟ ڈوڈو نے کہا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو کبھی یہاں ٹھہرنے نہیں دیتی۔ فی الحال ایسی کوئی بات نہیں، مگر ہو سکتا ہے۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہاں کب آئی تھی؟ 2 دن پہلے۔ اکیلی؟ ہاں۔ اس وقت ہے؟ اس وقت کیا، وہ تو جب سے آئی ہے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ وہ بہت خوف زدہ معلوم ہوتی ہے۔ کس کمرے میں ہے؟ گارنر نے پوچھا۔ ڈوڈو نے جواب دینے کے بجائے ہاتھ پھیلا دیا۔ گارنر کو $10 قربان کرنا پڑے۔ کمرہ نمبر 23 میں، ڈوڈو نے بتایا۔ گارنر زینے سے بالائی منزل پر پہنچا۔ کمرہ نمبر 23 کے دروازے سے کان لگا کر سنا۔ اندر سے ویڈیو بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ گارنر نے دایاں ہاتھ ریوالور پر رکھا اور الٹے ہاتھ سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں جو لڑکی بستر پر لیٹی تھی اس کی عمر 25 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ بال سرخ تھے، زیادہ حسین نہیں تھی۔ گارنر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔
مگر اس سے پہلے کہ وہ چیخنے لگے گارنر جلدی سے بولا، ڈرو نہیں، میرا تعلق پولیس سے ہے، لو یہ دیکھو۔ اس نے اپنا بیج دکھایا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ لڑکی اب بھی ڈری ہوئی تھی مگر اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ گارنر ایک کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا چاہتے ہو؟ مینگلے نے کہا۔ تم اسی طرح کسی کے کمرے میں نہیں گھس سکتے۔ مجھے بالڈی کی تلاش ہے، گارنر نے کہا۔ وہ اور تم 3 دن پہلے پیراڈائز سٹی سے روانہ ہوئے تھے، وہ کہاں ہے؟ میں نہیں جانتی۔ اگر تم سچ نہیں بتاؤ گی تو تمہیں میرے ساتھ پولیس ہیڈ کوارٹر چلنا پڑے گا اور وہاں تمہیں حوالات میں بند کر دیا جائے گا، جہاں تمہیں اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے ہیروئن نہیں ملے گی۔ تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ خوراک نہ ملنے پر تمہارا کیا حال ہوگا۔ میں بتا چکی ہوں کہ میں نہیں جانتی، مینگلے نے جواب دیا۔ تم مجھے حراست میں نہیں لے سکتے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، دفع ہو جاؤ۔ جب میں تم جیسے نشے کے عادی افراد سے ملنے جاتا ہوں تو میں کچھ ہیروئن اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے تعاون نہیں کرو گی تو میں اپنے چیف کو بتاؤں گا کہ وہ ہیروئن میں نے تمہارے بیگ سے برآمد کی ہے۔ چیف مجھ پر اعتبار کرے گا اور تمہیں نشے بازوں کے ساتھ بند کر دے گا۔ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے مگر کیا کریں، ہمیں اپنی ڈیوٹی تو انجام دینا ہی پڑتی ہے۔ اب بتاؤ بالڈی کہاں ہے؟ میں نہیں جانتی، کوئی اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، مینگلے جلدی سے بولی۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ میں اپنی ویگن میں اسے یہاں پہنچا دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ ایک بوٹ کرائے پر لینے کی کوشش کر رہا تھا مگر پچھلے واقعے کی وجہ سے کسی نے اسے بوٹ نہیں دی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں ڈوڈو کے ساتھ ٹھہروں اور خود ایک کار کرائے پر لے کر پیراڈائز سٹی واپس چلا گیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنا سامان ایئرپورٹ لگیج روم میں چھوڑ دے گا۔ اس نے کہا کہ پیراڈائز سٹی میں اس کے کچھ دوست ہیں جو اسے کچھ رقم قرض دے دیں گے۔ بس اس کے بعد سے میں نے اسے نہیں دیکھا۔ پچھلے واقعے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ 2 مہینے پہلے بھی یہاں آیا تھا، ایک موٹر بوٹ کرائے پر لی تھی مگر مصیبت میں پھنس گیا، موٹر بوٹ ڈوب گئی۔ ڈوب گئی؟ وہ کیسے؟ گارنر چونکا۔ کسی نے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کیوں کی؟ یہ مت پوچھنا، میں نہیں جانتی۔ گولیوں نے بوٹ میں سوراخ کر دیے اور وہ ڈوب گئی۔ بالڈی نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ موٹر بوٹ اسے کس نے کرائے پر دی تھی؟ میں نہیں جانتی۔ پیراڈائز سٹی میں اس کے دوست کون ہیں؟ سولو ڈومینیکو اور ڈینی اوبرین، مینگلے نے ہچکچاتے ہوئے بتایا۔ وہ اپنا سامان ایئرپورٹ کے لگیج روم میں کیوں رکھنا چاہتا تھا؟ گارنر نے کچھ سوچ کر سوال کیا۔ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ سامان محفوظ رہے۔ وہ کیوں؟ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جو اس کے لیے قیمتی تھی۔ کیا چیز تھی؟ میں نہیں جانتی۔ اب تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ سامان کیا تھا؟ گارنر نے پوچھا۔ ایک معمولی سا سوٹ کیس، پلاسٹک کا، سفید رنگ کا، جس کے کناروں پر سرخ حاشیہ بنا ہے۔ گارنر چونک گیا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ ایسا ہی سوٹ کیس ایئرپورٹ پر ہی اس نے کس کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ اس نے مشکل سے اپنا جوش ضبط کیا اور پوچھا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ بالڈی کس سے خوف زدہ تھا؟ میں نے بتایا نا کہ میں نہیں جانتی، مینگلے نے جواب دیا۔ گارنر نے سمجھ لیا کہ مینگلے کو یہ بات لازمی طور پر معلوم ہے کہ بالڈی کس سے خوف زدہ تھا، لیکن یہاں اس سے یہ قبول ہونا مشکل ہوگا۔ اسے ہیڈ کوارٹر لے جانا پڑے گا۔ اس نے مینگلے سے کہا کہ اسے ہیڈ کوارٹر چلنا پڑے گا۔ وہ اتنی باتیں بتا چکی ہے کہ اس کی بنیاد پر اسے گرفتار کر کے بھی لے جا سکتا ہے، مگر اچھا ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ چلے۔ یہ بات کہتے ہی 2 باتیں ایک ساتھ وقوع پذیر ہوئیں۔ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ مینگلے چیخ مار کر بستر پر جیسے چپک کر لیٹ گئی۔ گارنر دروازے کی طرف گھوما۔ ایک چھوٹے قد کا چوڑا چکلا آدمی سفید رومال سے اپنا چہرہ چھپائے کھڑا تھا۔ اس نے فوراً ہی فائرنگ شروع کر دی۔ گارنر نے گولیاں مینگلے کے سر میں لگتے اور خون سے بستر تر ہوتے دیکھا۔ وہ تیزی سے فرش پر لیٹ گیا تاکہ خود کو گولیوں سے بچا سکے اور ساتھ ہی اپنا ریوالور نکال لیا، مگر حملہ آور کا کام پورا ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ گارنر فائر کرے وہ دروازے سے نکل گیا اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گیا۔ گارنر اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ زینے پر اس نے ڈوڈو کی چیخیں سنی۔ ایک اور فائر کی آواز آئی۔ وہ زینے سے اتر کر کوریڈور میں آیا تو وہاں ڈوڈو کا بھاری بھرکم جسم فرش پر گرا ہوا تھا۔ اسے پھلانگ کر وہ دروازے کی طرف لپکا۔ اس وقت اس نے ایک کار سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ وہ باہر نکلا تو کار غائب ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ مینگلے اور ڈوڈو کا قاتل بھی۔